صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 33 انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ہم پچھلے کچھ اسباق سے ان حربوں کو ڈسکس کر رہے ہیں جو مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کے خلاف اختیار کیے، تاکہ کسی بھی طریقے سے حضور علیہ السلام کو دین کے اس مشن سے اور اس دعوت سے روکا جا سکے۔ آج ہم 12واں حربہ پڑھنے جا رہے ہیں جو مشرکین نے اختیار کیا، اور اس کو مزید آگے تفصیل سے پڑھنے کے لیے میں گزارش کروں گا سیرت کا سبق جب بھی پڑھیں درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دوسرا، اس سبق کو ایک دفعہ نہیں بار بار سنیں، ایک ماحول بنا کر سنیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متوجہ کر کے سنیں۔ اس کو ایک روٹین کی ویڈیو کے طور پر یا یوٹیوب کی ایک ویڈیو کے طور پہ نہ سنیں، بلکہ اس کو ایک مشن کے طور پہ سنیں۔ مشرکین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 12واں حربہ استعمال کیا، وہ ایسا حربہ تھا کہ وہ صرف آپ کے خلاف نہیں تھا، وہ آپ کے خلاف بھی تھا، آپ کے خاندان کے خلاف بھی تھا، آپ کے تمام سپورٹرز کے خلاف بھی تھا، چاہے وہ مسلم تھے غیر مسلم تھے۔ وہ طریقہ تھا بائیکاٹ کا، کہ حضور علیہ السلام کا، حضور علیہ السلام کے خاندان کا، اور آپ کو سپورٹ کرنے والا کوئی بھی شخص مسلم یا غیر مسلم، ان سب کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اور یہ واقعہ اصل میں ہے اس وقت کا کہ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت شروع کی۔ ہم اگلے اسباق میں انشاءاللہ ہجرت حبشہ کی تفصیل پڑھیں گے کہ مسلمانوں نے حبشہ کیسے ہجرت کی۔ تو جب وہاں پر مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کی، مشرکین کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر حضور علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، تو قریش نے اپنا ایک وفد بھیجا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس، اور ان کو کہا کہ بھائی ہمارے وانٹڈ لوگ ہیں اور آپ ان کو ہمارے حوالے کریں۔ نجاشی وہ بڑا اچھا آدمی تھا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا، اس نے ڈینائی کر دیا کہ نہیں بھائی، یہ جو لوگ ہمارے پاس آ کے جنہوں نے اسائلم لیے وہ آپ کے ہینڈ اوور نہیں کر سکتے۔ یہ جب وہاں سے مایوس ہو کر آئے تو انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ بھائی ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور وہ بائیکاٹ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک معاشی بائیکاٹ ہو، وہ ایک کمپریہنسو ہر لحاظ سے بائیکاٹ، سماجی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے، کہ نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے گا، نہ ان کو کوئی چیز بیچے گا، نہ خریدے گا، نہ جناب ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہر قسم کا سیاسی ان سے نہ کوئی نکاح کرے گا، نہ ان کی لڑکیوں سے نکاح کرے گا، نہ ان کے لڑکوں سے نکاح کرے گا۔ اور یہ اتنا انہوں نے اس کو پکا ایک ایسی شکل دی کہ کسی بھی طرح کوئی اس کی خلاف ورزی نہ کر سکے، کہ انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک تحریر کی شکل دی، اور تحریر کی شکل میں لکھ کر اس کو بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا۔ یہ اس زمانے میں اس طرح کی کوئی بھی بات اگر بیت اللہ کے اندر لٹکا دی جاتی تھی، اس کا مطلب جس کو ہم کہتے ہیں نا پتھر پہ لکیر، مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھائی اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے یہ پورا باقاعدہ بائیکاٹ کا پورا جو تحریر نامہ تھا، اس کا جو پورا اسکرپٹ تھا، وہ لکھ کر بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اس وقت لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، دو گروپ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو حضور علیہ السلام کی سپورٹ میں تھا، اس میں مسلم بھی شامل تھے، غیر مسلم بھی شامل تھے۔ حضور علیہ السلام کے جو چچا ہیں حضرت ابو طالب، وہ بھی اس میں شامل تھے، اور بھی بہت سارے ایسے مشرکین جو مشرک تھے لیکن وہ حضور علیہ السلام کے خاندان کو سپورٹ کرتے تھے، وہ بھی حضور کی سپورٹ میں کھڑے ہو گئے۔ یہ بائیکاٹ ان کے خلاف بھی تھا۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو حضور علیہ السلام کے خلاف تھا، جنہوں نے یہ بائیکاٹ کیا۔ حضور علیہ السلام کا پورا خاندان آپ کے ساتھ تھا، سوائے آپ کے جو چچا تھے ابو لہب، وہ قریش کے دوسرے لوگوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کے خلاف اس بائیکاٹ میں شریک ہو گئے۔ جب یہ بائیکاٹ انہوں نے کیا اور اس کو اناؤنس کر دیا اور سب لوگوں کو بتا دی کہ بھائی ان سے کوئی ملے گا نہیں، تو حضور علیہ السلام کے جو چچا ہیں حضرت ابو طالب، تو قریش کے لوگوں کی، بنو ہاشم کی ایک موروثی گھاٹی تھی جس کو شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں، شیب علی بھی کہتے ہیں، شیب بنو ہاشم بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، شعب عربی میں گھاٹی کو کہتے ہیں،
پہاڑ کے اندر جو راستہ ہوتا ہے یا پہاڑ کے اندر جو آپ کہہ لیں کہ چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، وہ راستہ کہہ لیں تنگ، کوئی گزرگاہ کہ وہاں پہ کوئی رہ سکے، تو وہاں پر یہ انہوں نے کہا کہ پھر جب ہم یہاں ایک علاقے میں رہ رہے ہیں، نہ کوئی سلام کر رہا ہے، نہ کوئی جواب دے رہا ہے، نہ کوئی خرید و فروخت، نہ کوئی نکاح، کچھ نہیں، تو ہم ایک گھاٹی میں چلے جاتے ہیں، وہاں اپنی زندگی گزاریں گے، کم از کم آمنا سامنا تو نہیں ہوگا۔ یہ اس گھاٹی میں چلے گئے۔ اور یہ جو ان کا بائیکاٹ تھا، یہ بہت خطرناک قسم کا بائیکاٹ تھا، اور یہ 3 سال تک جاری رہا ہے۔ 3 سال یہ بائیکاٹ جاری رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضور کے پورے خاندان اور آپ کو سپورٹ کرنے والے ایک ایک شخص کا۔ اتنے ان کے حالات خراب ہو گئے اس بائیکاٹ کے دوران، جو لوگ حضور کے ساتھ تھے، کہ خریدنے کے لیے کچھ نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، ان کے رونے کی آوازیں باہر لوگوں کو، یعنی پہاڑ کی اس گھاٹی سے باہر لوگوں کو سنائی دے رہی ہوتی تھی۔ لیکن یہ جو پتھر دل، انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ آپ غزہ کے حالات دیکھ لیں نا، غزہ کے اندر جو بمباری کی گئی، بچوں کو شہید کیا گیا، خواتین کو شہید کیا گیا، کیسے کیسے دردناک المناک مناظر ہمارے سامنے آئے۔ لیکن انسان جب اس طرح کے وحشیانہ پن پر آتا ہے تو پھر اس کے سامنے جانور بھی شرما جاتے ہیں، اس کے سامنے دنیا کی ہر چیز شرما جاتی ہے، انسان جب انسانیت کو چھوڑتا ہے۔ تو بچوں کے رونے کی، بلکنے کی، بلبلانے کی آوازیں سنتے تھے، لیکن ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ مسلمان اتنے مشکل حالات سے گزرے کہ کیکر کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، درختوں کے پتے ہوتے تھے تو وہ کھا لیا کرتے تھے کہ پیٹ میں کچھ جائے تو صحیح، کم از کم زندگی تو باقی بچے۔ اگر کوئی تجارتی قافلہ آتا تھا، وہ کوئی چیز بیچتا تھا، تو ابو لہب اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ بھائی محمد کے ساتھیوں کو کوئی بھی کچھ نہیں بیچے گا، اور اگر بیچنا ہے تو ڈبل ٹرپل ریٹ لگا کے بیچیں تاکہ وہ خرید ہی نہ سکیں، اور اگر تم نے ڈبل ٹرپل ریٹ لگایا اور انہوں نے بھی نہیں خریدا، کسی اور نے بھی نہیں خریدا، تو جتنا تمہارا نقصان ہوگا وہ میں تمہیں ادا کروں گا، لیکن ان کو کوئی چیز نارمل ریٹ پہ بیچنی نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں سابقون الاولون میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات کو بہت زیادہ بھوکا تھا، تو اتفاق سے میرا پیر کسی چیز پر پڑا اور وہ کوئی ترسی چیز تھی، تو میں نے اس کو ہاتھ لگایا اور فوراً منہ میں ڈال دیا، اور فرماتے تھے کہ مجھے اب تک نہیں پتا کہ وہ کیا چیز تھی، تو لیکن بس میں نے کہا کوئی بھی ایسی چیز ہو جو ہمارے پیٹ میں چلی جائے۔ یہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں رات کو قضاء حاجت کے لیے نکلا، واش روم کے لیے نکلا، تو راستے میں مجھے اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا ایک چمڑا، اونٹ کی کھال سوکھی ہوئی کوئی ٹکڑا اس کا پڑا ہوا تھا، وہ مجھے ملا۔ یہ کہتے ہیں میں نے اس کو پانی سے دھویا، پانی سے دھونے کے بعد اس کو جلایا، جلانے کے بعد اس کو پیسا، اس کا پاؤڈر بنایا، اور پانی کے ساتھ اس کو میں نے پھانک کے پی لیا تاکہ میرے پیٹ میں کچھ چلا جائے اور میرا اس سے کچھ گزارا ہو جائے۔ کہتے ہیں 3 راتیں میں نے یہ پھانک کر گزارا کیا، 3 دن تک، اس کے بعد میں کچھ نہیں کھا سکا۔ یعنی اتنا بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا کہ یہ کھایا اور یہ کھانے کے بعد 3 دن تک ہمیں کچھ مزید نہیں ملا۔ اتنا سخت قسم کا بائیکاٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا گیا۔ لیکن جیسے میں یہ بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان 100% برا نہیں ہوتا، کوئی بھی معاشرہ 100% برا نہیں ہوتا، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی کمیونٹی 100% بری نہیں ہوتی، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر بھی کچھ ایسے خدا ترس لوگ موجود تھے، کچھ ایسے رحم دل لوگ موجود تھے کہ جو قریش کے لوگوں کو وقتاً فوقتاً کہتے رہتے تھے کہ بھئی یہ تم ظلم کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ اچھا، یہ تحریر جس نے لکھی تھی نا، بیت اللہ کے اندر جو تحریر لٹکائی گئی تھی، جو عہد نامہ تھا، جو تحریر تھی، جو ایک معاہدہ انہوں نے آپس میں کیا تھا، وہ لکھنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا نام منصور بن عکرمہ تھا، اور بھی نام سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جس نے یہ تحریر لکھی تھی، وہ تحریر لکھتے ساتھ ہی اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی جو لکھنے کی صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو اس طرح کے کچھ لوگ قریش کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یار تم اس کو دیکھو، منصور بن عکرمہ کو، اس نے تحریر لکھی تھی، اس کا کیا حشر ہوا ہے، تم نے ان کا بائیکاٹ کیا ہوا، تمہارا بھی اس طرح کا کوئی حشر ہوگا، کوئی عذاب تم پہ آ جائے گا، کم از کم ان تک کوئی سامان تو پہنچنے دینے کی اجازت دیں۔ میں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں، پھر اس وقت غزہ کے حالات دیکھتا ہوں، جس طرح ایک انہوں نے جیل بنائی ہوئی انسانوں کی، 20 لاکھ لوگوں کی، 22 لاکھ لوگوں کی جیل بنائی ہوئی ہے کہ جب چاہتے ہیں ان کی
انٹرنس بند کر دیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی امداد اندر نہیں جائے گی، یہاں سے پیٹرول نہیں جائے گا، یہاں سے گندم نہیں جائے گی. مطلب ایک عجیب قسم کا انہوں نے ماحول ان کے لیے بنایا ہوا ہے. لیکن پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی بائیکاٹ کیا گیا اور آخر کامیابی اللہ کے رسول کو ملی، اللہ کے رسول کے صحابہ کو ملی، مشرکین مکہ کو نہیں ملی، یہ تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو پھر یقین ہو جاتا ہے کہ بھئی دین پر عمل کرنے میں یہ مشکلات آتی ہیں، لیکن نتیجہ بہرحال جو کامیابی ہے وہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہی عطا کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کو جلد از جلد فتح عطا فرمائے اور یہ مشکل حالات ان سے دور فرمائے، اور کم از کم ہمیں اس طرح کا رحم دلی بنا دے. جو قریش کے اندر اس طرح کے رحم دل لوگ تھے جو قریش والوں کو کہتے تھے خدا کا خوف کرو، کم از کم ہم میں اتنی غیرت حمیت پیدا ہو جائے، ہم میں، ہمارے حکمرانوں میں، ہمارے لیڈرز میں، سیاسی جو بھی ہمارے لیڈر ہیں ان کے اندر اتنی غیرت پیدا ہو جائے. حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ ایک دن یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی پھوپھی ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں اپنی پھوپھی کے لیے کچھ غلہ اور کھانے پینے کی چیزیں لے جا رہا تھا. یہ بھی چھپ چھپ کے حضرت خدیجہ کے لیے کچھ لے جایا کرتے تھے. تو مجھے راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا. ابو جہل نے جب دیکھا تو مجھے کہا کہ اچھا تم بنو ہاشم کے لوگوں کے لیے غلہ لے کے جا رہے ہو، میں تمہیں الاؤ نہیں کروں گا، یہ تم نہیں کر سکتے کہ میری موجودگی میں تم ان کے لیے کچھ لے کے جاؤ، اور اگر تم نے کیا تمہارا یہ پول میں کھول کے پوری قوم کے سامنے رکھوں گا اور پوری قوم پھر تمہارا بھی بائیکاٹ کرے گی. اس دوران ایک شخص ہے ابو البختری کے نام سے، وہ سامنے آیا. اس نے پوچھا بھئی کیا آپ کی کیا گفتگو چل رہی ہے؟ تو ابو البختری کو حکیم بن حزام نے بتایا کہ بھئی یہ سارا مسئلہ ہے. تو اس پر ابو البختری نے ابو جہل کو کہا کہ بھئی اگر ایک شخص اپنی پھوپھی کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز لے جا رہا ہے، کوئی غلہ لے کر جا رہا ہے، تو تم اس کو کیوں اس کے راستے میں کیوں روڑے اٹکا رہے ہو؟ اس کی پھوپھی ہے، اس کے کھانے کا کچھ نہیں ہے، اگر وہ کچھ لے کے جا رہا ہے تو تمہیں اس سے کیوں موت آ رہی ہے؟ ابو جہل نے اس پہ آپے سے باہر ہو گیا، اول فول بکنے لگا. ابو البختری نے ادھر ادھر دیکھا، شارٹ ہو گیا اس کا دماغ بھی. وہاں اونٹ کی ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی، اس نے وہ ہڈی اٹھا کے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا رکھ کے ماری ابو جہل کے سر پہ. ابو جہل کا سر پھٹ گیا، خونم خون ہو گیا. اچھا یہ جو سارا واقعہ ہے یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، وہ بھی شیب ابی طالب اسی گھاٹی کے اندر موجود تھے. تو وہ یہ منظر سارا دیکھ رہے تھے. ابو جہل نے جب دیکھا نا کہ حضرت حمزہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، اس سے اس کو اور زیادہ غصہ آیا. اس لیے کہ جب آپ کا دشمن آپ کو دیکھ رہا ہو کہ آپ پٹ رہے ہیں تو انسان کو اور زیادہ غصہ آتا ہے. یعنی ایک تو اس بات کی سب کی بے عزتی کہ یار بندہ پٹ رہا ہے، دوسرا یہ کہ اپنے دشمن کے سامنے پٹ رہا ہے. تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا. لیکن بہرحال حکیم بن حزام نے کہا بھائی میں لے کے جاتا ہوں، تم جو کر سکتے ہو کر لو. درہ اصل میں شعب کا جو لفظ ہے یہ عربی میں درہ، جس کو اردو میں درہ بھی کہتے ہیں، گھاٹی بھی کہتے ہیں. دو پہاڑوں کے بیچ کا جو راستہ ہوتا ہے اس کو بھی شعب کہتے ہیں. اور کوئی بھی ایسی نشیبی نیچے کی زمین جو پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ ہو اور وہ نیچے کی جانب ہو اس کو بھی شعب کہا جاتا ہے. اسی سے یہ شعب ابی طالب ہے. اچھا جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ بھئی یہ جو بائیکاٹ ہوا ہے ان کو احساس تھا کہ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور ان کے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ یار یہ بائیکاٹ کا سسٹم یہ ختم کرنا چاہیے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کریں کیسے. انہی میں ایک شخص تھے ہشام بن عمر، یہ بھی یہی چاہتے تھے کہ بائیکاٹ کو ختم کروایا جائے کسی طرح. یہ ایک دن کہنے لگے کہ یار کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم خود دبا کے کھا رہے ہیں، رچ کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، اور ہمارے اپنے رشتہ دار ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں. یہ جو تھے ہشام بن عمر، یہ بھی جب رات ہوتی تھی تو ایک اونٹ غلہ یا اناج یہ اٹھا کے وہاں شیب ابی طالب میں پہنچا دیا کرتے تھے. یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہ غیر مسلم تھے. فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں حضرت ہشام بن عمر، اس وقت بنے رضی اللہ عنہ. اس وقت یہ غیر مسلم تھے. تو رات کو یہ بھی جاتے تھے کچھ نہ کچھ ان کی ہیلپ کر دیا کرتے تھے کہ چلیں اپنا ضمیر جو مجھے ملامت کر رہا ہے، جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ تو میں کروں. لیکن انہوں نے اس پہ بس نہیں کیا. ہشام بن عمر نے، انہوں نے اس کے لیے لوگوں سے ملنا شروع کیا. ایک کے پاس گئے، دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس، جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں نا لابنگ کرنا، اپنا گروپ اس کو سٹرونگ کرنا، اس کو مضبوط کرنا. یہ گئے زہیر بن ابی امیہ کے پاس. یہ عبد المطلب کے نواسے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہیں حضرت عاتقہ، یہ ان کے بیٹے ہیں زہیر بن ابی امیہ.
یہ بھی مسلمان نہیں تھے، یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر. یہ جو پورا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، یہ بھی مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے. ہشام گئے زہیر بن ابی امیہ کے پاس، ان کو کہنے لگے کہ کیا تمہیں یہ بات، مطلب تم اس بات میں سیٹ محسوس کرتے ہو، تم مطمئن ہو کہ تم جو چاہو کھاؤ پیو، نکاح کرو، شادیاں کرو، زندگی کو، لائف کو انجوائے کرو، اور تمہارے ماموں ایک ایک دانے کو ترسیں؟ پھر ہشام نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ حال ابو جہل کے ننیال کا ہوتا اور ابو جہل کے ماموں لوگ اس طرح کے حالات سے گزر رہے ہوتے تو ابو جہل کسی بھی ایسی تحریر پہ کبھی دستخط نہیں کرتا، اور وہ کبھی پرواہ نہیں کرتا، وہ جا کے اپنے ماموں کو، اپنے ننیال کو سپورٹ کرتا. لیکن چونکہ ابو جہل کے رشتے اس طرح کا ڈائریکٹ رشتہ نہیں ہے، اس کو تو ٹینشن نہیں ہے، لیکن تمہارے رشتے دار ہیں، تمہیں اس کی پریشانی نہیں ہوتی. تو زہیر نے آگے سے کہا کہ بھائی بات تو ایسی ہی ہے، افسوس کس کو نہیں ہوتا، لیکن میں اکیلا آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اور ایک آدمی ہمیں مل جائے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے، تو ہم اس بات کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں. ہشام بن عمر وہاں سے اٹھے، ایک اور شخص مطعم بن عدی ان کے پاس گئے، یہ بھی غیر مسلم تھے. ان کو بھی بات چیت کر کے وہ بھی قائل ہو گئے کہ ٹھیک ہے. مطعم بن عدی نے بھی کہا بھائی ہم لوگ اکیلے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی اور لوگ ملیں تو ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے. ہشام وہاں سے اٹھے اور ابو البختری جو میں پہلے بتا چکا ان کے پاس گئے، ان سے بات کی، وہ بھی قائل ہو گئے، انہوں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. یہاں سے اٹھے زمعہ بن اسود کے پاس گئے، ان کو بھی قائل کر دیا، کنونس کر دیا. یوں اس لابنگ کے نتیجے میں یہ 5 لوگ جمع ہو گئے، ہشام بن عمر، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری اور زمعہ بن اسود. یہ 5 لوگ جمع ہو گئے. انہوں نے آپس میں طے کیا کہ کل کسی ایک جگہ ہم بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور پھر جب یہ مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار آئیں گے، یہ جب وہاں آئیں گے تو پھر ہم کوئی بات شروع کر دیں گے. زہیر نے کہا کہ سٹارٹ میں لوں گا، بات کی ابتدا میں کروں گا، تو پھر تم ایک ایک کر کے اس پہ بات کرنا. پورا انہوں نے پلان کیا اس کو. جب صبح ہوئی ہے، لوگ مسجد میں آئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، تو وہاں زہیر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مکہ کے لوگوں، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم کھائیں پیئیں، رچ کے عیش کریں، نکاح کریں، شادی بیاہ کریں، اور بنو ہاشم کے لوگ فاقوں سے مریں. اللہ کی قسم جب تک خانہ کعبہ میں لٹکایا ہوا یہ عہد نامہ، یہ تحریر، جب تک اس کو پھاڑا نہیں جاتا میں سکون سے نہیں بیٹھنے والا. اس پر ابو جہل کو غصہ آ گیا. اس نے کہا یہ اللہ کا عہد نامہ ہے، اس کو پھاڑا نہیں جا سکتا. جب ابو جہل نے یہ کہا تو وہاں سے زمعہ بن اسود کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ صحیفہ، یہ تحریر، یہ عہد نامہ ضرور پھاڑا جائے گا. ہم اللہ کی قسم اس وقت بھی راضی نہیں تھے جب یہ لکھا جا رہا تھا، لہٰذا یہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. ابھی زمعہ خاموش ہوئے تھے کہ ابو البختری کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ زمعہ جو بول رہا ہے سچ بول رہا ہے، میں بھی راضی نہیں تھا جب تم نے یہ لکھا تھا. ابو البختری کے بعد مطعم بن عدی کی باری تھی، وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا زمعہ نے جو کہا میں اس کے ساتھ بھی ایگری کرتا ہوں، ابو البختری نے جو کہا ان کے ساتھ بھی ایگری کرتا ہوں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. آخر میں ہشام بن عمر کھڑے ہو گئے جنہوں نے ساری لابنگ کی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے جو بات کی ہے میں ان سے ایگری کرتا ہوں، بالکل ٹھیک بات کی. تو یہ مطلب ایک ایک کر کے نا باری باری کھڑے ہوتے رہے، ایک ایک اپنی بات کرتا رہا اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے. تو ابو جہل کو پتہ چل گیا کہ یہ باقاعدہ انہوں نے کوئی پلان کر کے یہ سارا سب کچھ کر رہے ہیں. تو ابو جہل کہنے لگا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ تم نے رات کو باقاعدہ پوری اس کی کوئی منصوبہ بندی کی ہے اور پوری منصوبہ بندی سے آئے ہوئے ہو اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سب کچھ کام کر رہے ہو. بہرحال انہوں نے اس طریقے سے لابنگ کر کے ایک ماحول بنا دیا اور ان کو بتا دیا کہ بھائی ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں. اچھا یہ ایک سیناریو ہے، ایک منظر نامہ ہے. تھوڑا سا اس منظر نامے کو ہم کلوز کر کے دوسری طرف آتے ہیں. یہ تو قریش کے لوگوں اور ابو جہل کے ساتھ آپس میں ان لوگوں کے مکالمے چل رہے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، ڈائلاگ ہو رہے ہیں. ادھر دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام شیب ابی طالب کے اندر اپنے چچا ابو طالب کو بتا رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے بیت اللہ کے اندر جو تحریر لکھ کر لٹکائی ہوئی تھی، جس میں انہوں نے بائیکاٹ سارا لکھا ہوا تھا، تو اس پوری تحریر کو دیمک چاٹ کے ختم کر چکا ہے، اور اس میں سوائے جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اس تحریر میں کچھ بھی نہیں بچا ہوا. یہ میں آپ کو یعنی ایک اطلاع دے رہا ہوں کہ اس تحریر میں کچھ بچا ہی نہیں ہے.
تو ظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام صاحب وحی تھے، آپ کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یقیناً یہ بتایا ہوگا۔ حضور کے جو چچا ہیں ابو طالب، یہ آئے ابو جہل لوگوں کے پاس اور کہنے لگے کہ میرے بھتیجے نے مجھے یہ بتایا ہے کہ بھائی اس طریقے سے وہ جو تحریر ہے وہ چاٹ کے دیمک ختم کر چکا ہے، صرف اللہ کا نام اس میں باقی ہے، اور میرے بھتیجے نے آج تک نہ کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ اس کی کوئی بات آج تک کبھی کوئی غلط ثابت کر سکا ہے، اور نہ کبھی کوئی غلط ثابت ہوئی ہے، لہٰذا ہم اسی کو سٹینڈرڈ معیار بنا لیتے ہیں، ہم جا کے دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ یہ صحیفہ یہ تحریر اسی طرح ہوئی جیسے میرے بھتیجے بتا رہے ہیں تو بس یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، تم اس ظلم سے باز آ جاؤ گے، اور اگر ان کی بات غلط نکلی، جھوٹ نکلی، تو میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر چاہے تم ان کو قتل کرو، جو کرو تمہاری مرضی، میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ بس یہ سمجھیں ہم اس کے ذریعے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ابو جہل نے، سارے لوگوں نے کہا کہ ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ بھئی یہ تو جھوٹ نکلے گا تو بس ہم جیت جائیں گے، اور ہمارا جو مشن ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہ ہمیں اس میں کامیابی مل جائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل انصاف کی بات ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے منگوایا کہ بھائی جا کے بیت اللہ میں جو تحریر لٹکائی تھی وہ لے کر آئیں۔ جب لے کر آیا تو دیکھا واقعی میں جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ باقی تھا، باقی سب دیمک چاٹ کے ختم کر چکا، تو سب کی گردنیں شرم سے جھک گئی، لیکن بے شرمی ختم پھر بھی نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو کہنے لگی اس نے جادو کر دیا۔ یہ بات میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ میں نہ مانوں اس کا کوئی علاج نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ بھی انہوں نے دیکھا، لیکن جواب ان کا وہی تھا کہ یہ جادو ہے۔ بہرحال جب انہوں نے یہ دیکھ لیا، چونکہ یہ ایگری کر چکے تھے حضرت ابو طالب کے ساتھ کہ اگر ان کی بات ٹھیک نکلی تو بائیکاٹ ختم ہو جائے گا، یوں یہ بائیکاٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ 3 سال کے بعد، یعنی 7 نبوی کو، روایات میں آتا ہے 7 نبوی کو یہ بائیکاٹ شروع ہوا، اور 10 نبوی کو جا کر یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ 3 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے بائیکاٹ کے اندر، ایک حصار کے اندر، سمجھیں ایک جیل کے اندر، سارے معاشرے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کاٹ دیا گیا۔ اس طریقے سے آپ نے، آپ کے خاندان نے، اور آپ کو سپورٹ کرنے والے ہر شخص نے یہ 3 سال ایسے ہی گزارے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے ایسے کہ آپ کچھ بیچ نہیں سکتے، خرید نہیں سکتے، آپ کسی کو سلام کریں وہ آپ کو جواب نہیں دے، آپ سلام کریں وہ جواب نہیں دے، کوئی آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایسے ماحول میں انسان کیسے جی سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کے لیے یہ قربانی بھی دی۔ ہمیں اس دین کی کتنی قدر ہے، ہمیں اس کا کتنا احساس ہے، ہمیں اس کی اہمیت کا کتنا پتہ ہے، یہ ہر آدمی ہم میں سے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں، حضور کی سیرت کو ہم کتنا وقت دیتے ہیں، ذرا اپنے گریبانوں میں ہم سب جھانک کر دیکھیں۔ جب یہ بائیکاٹ کا مرحلہ ختم ہوا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب حرم گئے، بیت اللہ شریف گئے، بیت اللہ کا غلاف پکڑا اور بددعا کی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا، اور کہنے لگے کہ اللہ، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا اور ہم سے رشتہ داری کو توڑا اور ہماری عزت آبرو کو حلال سمجھا، یا اللہ ان سے ہمارا بدلہ اور انتقام لے لے۔ اب یہ پورا ایک واقعہ ہے جو مشرکین نے اختیار کیا۔ اب اس میں ہمارے لیے جو میسیجز ہیں، بہت اہم واقعہ ہے، اور اس میں ہمارے سیکھنے کی بہت اہم چیزیں ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ بہت توجہ سے اس کو سنیں اور کوشش کریں اس کو اڈاپٹ کریں اپنی زندگی کے اندر۔ آج امت مسلمہ کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ کے خلاف یہی منظرنامہ بنایا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ پہلی بات دیکھیں، مشرکین نے جب بائیکاٹ کیا تو انہوں نے ظاہر کوئی نیریٹو ڈیولپ کیا ہوگا نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کیا نیریٹو تھا کہ تمہارے کو برا بلا کہتے ہیں، تمہارے باپ دادوں کو کہتے ہیں وہ گمراہ تھے، تمہارے بتوں کو کہتے ہیں وہ گمراہ تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پورا ایک ماحول بنایا جس کی وجہ سے لوگ اس بات پہ آئے، کنونس ہوئے کہ ٹھیک ہے ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کچھ لوگ تھے، 5 لوگ جن کا ہم نے تذکرہ پڑھا، کہ انہوں نے یہ ان کے نیریٹو سے انفلوئنس نہیں ہوئے، متاثر نہیں ہوئے۔ مطلب یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے جو نیریٹو ڈیولپ کیا یا قوم کے سامنے جو شو کیا کہ اس پورے کیس کو آپ اس پیراڈائم سے دیکھیں، اس زاویہ نظر سے دیکھیں، ان 5 لوگوں نے قریش سے ہٹ کر اس کو اپنے پیراڈائم سے، اس زاویے سے دیکھا۔ مثال کے طور پر قریش کے لوگوں نے کہا کہ اس کو آپ اس زاویے سے دیکھیں، انہوں نے اس طرف سے نہیں دیکھا، انہوں نے اس کو اس طرف سے دیکھا۔ انہوں نے اپنے زاویے سے جب دیکھا تو ان کو لگا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر یہ بھی قریش ہی کے پیراڈائم سے دیکھتے تو ان کو بھی ظلم محسوس نہیں ہوتا، یہ بھی یہی کہتے کہ دیکھیں ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، ہمارے باپ دادوں کو گمراہ کہتے ہیں، تو ٹھیک ہی بائیکاٹ کیا۔
لیکن انہوں نے تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے ایک الگ زاویہ نظر سے، الگ پیراڈائم سے چیزوں کو دیکھا، تو یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں اس بائیکاٹ کے خلاف اٹھنا چاہیے. یہ اٹھے اور بالآخر اپنی مشن کے اندر کامیاب ہوئے. اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ دیکھیں آج بھی مغرب کی طرف سے دین دشمن جتنی قوتیں ہیں، جتنے ایلیمنٹس، جو انسان، جو کوئی ملک، کوئی شخص، کوئی موومنٹ، کوئی تنظیم، کوئی تحریک، کوئی ادارہ اسلام کے خلاف کوئی بھی اگر کام کر رہا ہے، ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ پہلے اسلام کے خلاف، کسی مسلم اسکالر کے خلاف، کسی مجاہد کے خلاف، کسی مسلم ملک کے خلاف، یا اسلام کے کسی حکم کے خلاف، مثال کے طور پر جہاد کے خلاف، کسی بھی اسلام کے حکم کے خلاف کوئی نیریٹو بلڈ کیا جائے. پھر میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری کے ذریعے، ڈاکومنٹریز وغیرہ وغیرہ، ان سب کے ذریعے ساری دنیا کو اس بات پہ کنونس کیا جائے کہ آپ نے اس شخص کو یا اس ملک کو یا اس تنظیم کو اسی پیراڈائم سے دیکھنا ہے جس پیراڈائم سے ہم دیکھ رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان شخص، وہ مسلمان لیڈر، وہ مسلمان مجاہد، وہ مسلمان ملک، ہم بھی اس کو اسی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جس نظر سے اسلام کا دشمن اس کو ہمیں دکھانا چاہ رہا ہے. مثال کے طور پر اگر اس نے کہا کہ یہ شخص دہشت گرد ہے تو ہم بھی کہتے ہیں دہشت گرد ہے. اگر وہ یہ کہے یہ تنظیم دہشت گرد ہے تو ہم بھی کہتے ہیں یہ تنظیم دہشت گرد ہے. اگر اقوام متحدہ یا امریکہ کہہ دے کہ یہ فلاں ملک دہشت گرد ہے تو ہم کہتے ہیں یہ فلاں ملک دہشت گرد ہے. اور پھر وہ کوئی بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے جسٹیفائڈ ہوتا ہے، اس لیے جب ہم کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے یا جہاد دہشت گردی ہے تو ہم کہتے ہیں دہشت گردی ہے. ہم کسی بھی معاملے کو، یہ سیرت کا بہت اہم میسج ہے. اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ کسی بھی کیس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اسلام کے پیراڈائم سے دیکھیں. جب آپ اسلام کے اور غلام قوموں کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ جو قومیں ذہنی طور پر غلام ہوتی ہیں، ذہنی طور پر غلامی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ قوم ہر معاملے کو اپنے آقا کے پیراڈائم سے دیکھتی ہے، اپنے پیراڈائم سے، اسلام کے پیراڈائم سے اس کو نہیں دیکھتی. اس وقت مغرب کی جانب سے، ویسٹ کی جانب سے اسلام کے خلاف، مسلمان ملکوں کے خلاف، مسلمان تنظیموں اور شخصیات کے خلاف جو نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے، پھر اس کو اسی پیراڈائم سے دیکھنے کے لیے اس پہ لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں کہ ساری دنیا کو کنونس کیا جائے کہ تم اسی پیراڈائم سے اس کو دیکھو. یہ 5 لوگوں کی لابنگ اور ان کا ابو جہل کے سامنے جا کے کھڑا ہونا اور اس بائیکاٹ کے خلاف آواز اٹھانا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بھائی ہم نے معاملات کو اسلام کے پیراڈائم سے دیکھنا ہے، انصاف کے پیراڈائم سے دیکھنا ہے. جب آپ اپنے پیراڈائم سے چیزوں کو دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو خود دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس وقت دنیا کے اندر ویسٹ کی جانب سے، مغرب کی جانب سے، چاہے انسانی حقوق کی بات کی جا رہی ہو، خواتین کے حقوق کی بات کی جا رہی ہو، خواتین کی آزادی کی بات کی جا رہی ہو، ڈیموکریسی، جمہوریت کی بات کی جا رہی ہو، اس طرح کے جتنے بھی نعرے لگائے جا رہے ہیں، بنیادی طور پر یہ وہی ہے کہ آپ کو اسلام کے خلاف کوئی حکم بتایا جا رہا ہے لیکن اس کو ایک اچھا ٹائٹل دیا جا رہا ہے اور پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اسی پیراڈائم سے اس کو دیکھیں. اور ہمارے مسلمان مرد عورتیں اسی پیراڈائم سے اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں مغرب تو عورت کو آزادی دے رہا ہے، مغرب تو عورتوں کو حقوق دے رہا ہے، مغرب تو انسانوں کو حقوق دے رہا ہے، یہ فلاں فلاں، حجاب کیوں ہے، پردہ کیوں ہے، میراث میں یہ مسئلہ کیوں ہے، طلاق کا حق عورت کو کیوں نہیں ہے. کوئی بھی اس طرح کی چیزیں وہ ڈیولپ کرنا شروع کرتا ہے. ہم اسلام کے پیراڈائم سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، مغرب کے پیراڈائم سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. سب سے اہم میسج آج کا جو پہلا پیغام، پہلا سبق ہے ہمارے لیے، ہم نے آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ کے لیے دنیا کے اندر جتنے نیریٹیوز چل رہے ہیں، جتنے معاملات چل رہے ہیں، جتنی چیزیں چل رہی ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو اسلام کے پیراڈائم سے دیکھیں گے. دوسرا اہم میسج جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس وقت 2 راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ وہ اس بائیکاٹ کی تکلیف کو برداشت کریں، اس بائیکاٹ کی تکلیف کو برداشت کریں، اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالیں، اولاد کو بھی خطرے میں ڈالیں، پتہ نہیں کھانے کے لیے 3 دن بعد بھی کچھ ملے گا نہیں ملے گا، لائف اسٹائل بھی بالکل ایسا کہ یعنی نہ انسان وہاں سو سکتا ہے، نہ جاگ سکتا ہے، نہ زندہ رہ سکتا ہے، عجیب قسم کی کیفیت. ایک آپشن ان کے پاس یہ تھا کہ وہ یہ ساری قربانی دیتے، تکلیف سے گزرتے، اپنے مشن کو کامیاب کرتے. یعنی آپ اس کو آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو انہوں نے دبایا اور جو کامن انٹرسٹ تھا، جو اجتماعی مفاد تھا، اس کو ترجیح دی.
دوسرا آپشن ان کے سامنے یہ تھا کہ بھائی وہ کہتے یار ہم مسلمان ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں تو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو ان تکلیفوں سے گزارنے کے لیے، ہمارے بچے رول رہے ہیں، باقی لوگ مزے کر رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، ان کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، عیش تفریح سب کچھ چل رہا ہے، یہ ہم پہ ہی سارا ظلم ہو رہا ہے، تو ہمیں کیا پڑی ہے، بس ٹھیک ہے ہم بھی لگژری لائف گزارتے ہیں، تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا ہے کر لیں گے ان کے ساتھ۔ ایک آپشن صحابہ کے سامنے اور حضور کے سامنے یہ تھا، اس میں ان کا پرسنل انٹرسٹ زیادہ تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ کامن انٹرسٹ کے، دین کے انٹرسٹ کے خلاف تھا۔ یہ صحابہ کرام نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس راستے کو اختیار کیا؟ آج جو ہمارے پاس دین موجود ہے یہ کیوں موجود ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اگر صحابہ کرام اپنی پرسنل انٹرسٹ کو ترجیح دیتے اور اپنی ذاتی مفادات اور اپنے لائف اسٹائل کو ترجیح دیتے کہ میں اپنے لائف اسٹائل پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، اگر دین کا کام یہ سب کچھ رہتے ہوئے ہوتا ہے تب تو میں کروں گا، ادروائز میں نے دین کا کام نہیں کرنا، میں نے اپنی لگژری لائف اسٹائل کو اس کو جناب پریفرنس دینا ہے، ترجیح دینی ہے، میں اس میں خوش ہوں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی پازیٹیو کام سوسائٹی کے اندر کرتے ہیں، آپ دین کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، غلط کاموں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ریزسٹنس آتی ہے، اور اس ریزسٹنس کے بعد مشکلات بھی آتی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یار میرا طریقہ کار ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر طریقہ کار ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں اپنے کام پہ فوکس کر کے اسی کام کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیے، اسی کو جاری رکھنا چاہیے، اور اپنے مشن میں ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ میں اس پر پچھلے سبق میں بھی بات کر چکا ہوں کہ دیکھیں اسلام کے اندر استقامت کی بہت اہمیت ہے، ثابت قدمی، کنسسٹنسی۔ علماء نے لکھا ہے کہ الاستقامت فوق الف کرامہ، کہ استقامت 1000 کرامتوں پر بھاری ہے، یعنی ایک ولی کے ہاتھ سے 1000 کرامتیں ظاہر ہوں اور ایک آدمی اپنے دین پر استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو، اس کا یہ ایک عمل ایک ولی کی 1000 کرامتوں پہ بھاری ہے۔ اس لیے یہ بھی ہمارے لیے ایک اہم میسج اور پیغام ہے کہ جب بھی ہمیں اس طرح کے دو راہیں پر ہم آ کے کھڑے ہوں، ایک میں ہمارے اپنی عیاشی ہو، مزے ہوں، تفریح ہو، ایک میں دین کا مفاد ہو، لیکن تھوڑی مشکل سے ہمیں گزرنا پڑے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے اجتماعی مفاد کو ترجیح دینی ہے، ذاتی مفاد کو ترجیح نہیں دینی۔ اس وقت ملک کے اندر ہمارے ہاں جتنے مسائل ہیں، ہمارے ہاں جو رشوت لی جا رہی ہے، جو کرپشن ہے، ہمارے ہاں جتنے محکمے ہیں، جو ڈپارٹمنٹ تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے ملک کے جتنے سرکاری ادارے وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، سب کے پیچھے بنیادی طور پر یہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ترجیح دیتا ہے، اور جو کامن انٹرسٹ ہے، ملک کا انٹرسٹ ہے، قوم کا، ملک کا، اسلام کا، اس کو ہم کہتے ہیں یار مجھے رشوت ملنی چاہیے، میری جیب بھرنی چاہیے، میرے بچوں کا لائف اسٹائل اچھا ہونا چاہیے، میرے پاس گاڑی اچھی، میرا بنگلہ ڈیفنس میں ہونا چاہیے، باقی کوئی بھاڑ میں جاتا جائے، مجھے کیا۔ اگر ہر آدمی یہ کہے کہ نہیں، اور اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی کہ یار اگر میں کر رہا ہوں تو وہ تو پھر بھی باز نہیں آ رہا، فلاں باز نہیں آ رہا، فلاں باز نہیں آ رہا، بھائی جو آدمی آپ سیدھے راستے پر چلیں گے اللہ آپ کو رزلٹ دے گا۔ تو ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر جتنے مسائل ہیں، آپ مجھے بتائیں اس وجہ سے ہے یا نہیں کہ ہم اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، کامن انٹرسٹ کو ہم پیچھے چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر کسی کے لیے قربانی دے دیں گے، کسی کے لیے ایثار کر لیں گے، اور ایک بڑے مشن اور ایک بڑی نیت، اچھی نیت سے یہ کام کریں گے، تو اس کے بعد جتنا خیر کا کام ہوگا وہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور ان سب کے ثواب میں آپ کا برابر کا حصہ شامل ہوگا۔ یہ ایک اہم میسج ہے ہمارے لیے کہ ہمارے سامنے بھی دو راستے ہیں زندگی میں اس وقت۔ آج آپ دیکھیں کہ آپ نے کس راستے کو اختیار کرنا۔ تیسری بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ہمیشہ سے اسلام دشمن لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کا اور دین کا کام کرنے والوں کا، معاشرے میں پازیٹیو کام کرنے والوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ تو آج بھی مسلمان علماء کے خلاف، دین کا کام کرنے والوں کے خلاف، مسلمان تنظیموں کے خلاف، سارا ویسٹ آپ کو پتہ ہے ان کے خلاف پابندیاں بھی لگ رہی ہوتی ہیں، ان کو دہشت گرد بھی ڈکلیئر کیا جا رہا ہوتا ہے، اقتصادی پابندیاں بھی لگ رہی ہوتی ہیں، مسلمان ملکوں کا بائیکاٹ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلنا ہے، تو ہمیں ایز این انڈیویجول بھی، ایک کسی مسلم موومنٹ ہے اس کے طور پر بھی، ایک مسلم نیشن کے طور پر بھی، ایک مسلم کنٹری کے طور پر بھی، اور ایک مسلم ورلڈ کے طور پر بھی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بائیکاٹ وقتاً فوقتاً یہ کرتے رہیں گے، ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہیں گی،
ہمارے پاس پلان اے کیا ہے، پلان بی کیا ہے، پلان سی کیا ہے. یعنی اگر وہ بائیکاٹ کریں ہم پہلے مرحلے میں کیا کریں گے، وہ کامیاب نہیں ہوا تو دوسرے مرحلے میں کیا کریں گے، وہ کامیاب نہیں ہوا تو تیسرے مرحلے میں کیا کریں گے. اس کے لیے سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ ہماری جو ڈپینڈنسی ہے ویسٹ پر، مغربی ممالک پر، وہ چاہے امپورٹ کی شکل میں ہو، وہ کوئی بھی ایسی چیز جس میں ہم ڈپینڈ کرتے ہیں ان پر. آج ہمارے سارے مسلم ممالک قرضہ لے رہے ہیں، IMF سے قرضہ لے رہے ہیں، امریکہ سے قرضہ لے رہے ہیں، امداد لے رہے ہیں، ڈالر لے رہے ہیں. تو جس ملک سے آپ امداد لے رہے ہو، بھیک مانگ رہے ہو، ڈالر لے رہے ہو، قرضہ لے رہے ہو، تو پالیسیاں آپ اپنی کیسے بنا سکتے ہیں؟ مسلم حکمرانوں کو، مسلمان سیاسی لیڈرز کو اس پہ سوچنا چاہیے، اور ہمارے سیاسی کارکن کے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سیاسی لیڈر سے یہ سوال کر سکے. آپ مجھے بتائیں ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر عوام کے اندر اتنا سیاسی شعور موجود ہے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ ہمارے مسلم لیڈرز کی کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ بس ہمارے سیاسی لیڈر کیا کرتے ہیں، کسی بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگاتے ہیں، کوئی ایک نعرہ دیتے ہیں، ہم سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مر مٹ جاتے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہوتا 70-75 سال ہمیں ہو گئے، ہمارے مسائل حل ہو کے نہیں دے رہے. بھائی کیا پالیسی ہے، کیا آپ کے پاس مینیفیسٹو ہے، کیا آپ کے پاس دستور ہے اس قرض سے جان چھڑانے کا، یہ جو ڈیپینڈنسی ہے اس سے جان چھڑانے کا؟ آپ کے پاس پلان اے کیا ہے، پلان بی کیا ہے، پلان سی کیا ہے؟ یہ سیرت کا درس ہے، یہ سیرت کا درس ہے. میں جو کہتا ہوں نا کہ سیرت ہم پڑھیں گے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ بتائیں یہ ہمارے ملکی اور انٹرنیشنل اور لوکل سارے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ تو ہمیں جو مسلم ممالک کی جو اقتصادی پالیسیاں ہیں، جو ہماری فائنانشل جو معاشی پالیسیاں ہیں، ان کو ہمیں ریوائز کرنا ہوگا. اور مسلم ورلڈ کو اس کے لیے ہمارے یہاں تنظیمیں تو بنی ہوئی OIC کے نام سے، لیکن آپ دیکھ لیں وہ کتنی ایکٹیو ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جتنے مسلم ممالک ہیں جو OIC کے ممبر ہیں، اگر یہ ایکا کر لیں، مضبوطی کے ساتھ کسی بات پر اتفاق کر لیں، کیا یہ سٹینڈ نہیں لے سکتے کسی بھی مسئلے پر؟ یہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر سکتے؟ آپ دیکھ لیں یورپ کے اندر لوگ کہتے ہیں آج امت کا تصور نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نیشن سٹیٹ بن چکی ہیں. اب یورپ جو ہے، یورپین یونین جو ہے، الگ الگ ملک ہے، فرانس الگ ملک ہے، جرمنی الگ ملک ہے، سارے الگ الگ ملک ہیں، لیکن ان کی کرنسی یورو ایک ہی چل رہی ہے. ایک ہی ویزا، شنجن ویزا اپلائی کریں، سارے ملکوں میں آپ گھومیں. تو یہ اگر وہ الگ الگ ملک ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ایک امت کا تصور دیا ہوا ہے کہ آپ یورپی یونین کے کسی ایک ملک کے خلاف بات کریں گے سارا یورپی یونین کھڑا ہو جائے گا. تو کسی ایک مسلمان ملک کے خلاف بات ہوتی ہے تو باقی مسلمان ملک کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ امت کا تصور تو اسلام نے ہمیں دیا ہے. وہ اگر اس امت کے تصور کو اپنے لیے، اپنے کفر کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے چلا سکتے ہیں تو ہم اس امت کے تصور کو باقی کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ایک اور سبق جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں ان جو 5 افراد تھے، انہوں نے لابنگ کی، لابنگ کے ذریعے انہوں نے مسائل حل کیے، اس کے لیے ڈسکشن کی. میں بار بار تھنک ٹینک کی بات کرتا ہوں کہ بھئی کوئی تھنک ٹینک مسلمانوں کا ہونا چاہیے، مسلم ملکوں کے پاس، مسلم اداروں کے پاس. ان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم کوئی تھنک ٹینک بنائیں، ہم لابنگ کریں، ہم حکومت کو پالیسیاں بنا کر دیں، ان کو جناب مشورے دیں. ہمیں مدرسوں کے اندر یہ چیز پڑھانی چاہیے، ہمارے علماء کو پتہ ہونا چاہیے لابنگ کیسے کی جاتی. اسکول، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر یہ سبجیکٹ ہر بچے کو پڑھانا چاہیے، اسپیشلی جو پولیٹکس پڑھ رہے ہوتے ہیں، پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا IR پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ایون کہ جو مدارس کے طلبہ ہیں جو درس نظامی پڑھ رہے ہیں، ان کو باقاعدہ یہ سبجیکٹ پڑھانا چاہیے کہ لابنگ کیسے کی جاتی ہے، دنیا میں لابنگ کے اصول کیا ہیں، سفارتکاری کیسے کی جاتی ہے، کسی کو کسی بات پہ کنونس کیسے کیا جاتا ہے، کس طرح کامن چیزوں پہ اکٹھا ہوا جاتا ہے، کامن گراؤنڈ پہ اکٹھا ہوا جاتا ہے، اتفاق کیسے پیدا کیا جاتا ہے، کوئی بیانیہ، کوئی نیریٹو ڈیولپ کرنا ہو، کوئی حکومت کو پالیسی دینی، اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں ہم لوگ اس میں کتنے سیریس ہیں، ہمارے مدارس اس میں کتنے سیریس ہیں، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیز اس میں کتنے سیریس ہیں، اور ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ اس میں کتنے سیریس ہیں. یہ سیرت کا درس ہے. آج سے یہ عزم کیجئے، اس پیغام کو عام کیجئے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھانی ہے، خود بھی سیکھنی ہے. اور ہمارے جتنے مسائل ہیں یہ نعروں سے حل ہونے والے نہیں ہیں، یہ مظاہروں سے، احتجاجوں سے حل ہونے والے نہیں ہیں. جو بھی ہمارا ملک کا، چاہے کوئی معاشی مسئلہ ہے، وہ ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے، خاندانی مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ ہے، اس طرح کی چیزوں کے لیے ہمیں اس طرح کی لابنگ کرنی پڑتی ہے، اور یہ چیز ہمیں سیرت سے سیکھنے کو ملتی ہے. ان 5 لوگوں نے یہی کیا جس کے نتیجے میں جا کے اس بائیکاٹ کا اختتام ہوا ہے.
اور ایک اور چیز جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہے، اب دیکھیں یہ جو میں نے 5 لوگوں کے نام بتائے، ان میں سے اس وقت تو یہ 5 کے 5 ہی غیر مسلم تھے، بعد میں ہشام بن عمر اور زہیر بن ابی امیہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے، بعد میں صحابی بن گئے، یہ جو باقی 3 لوگ ہیں یہ بعد میں بھی مسلمان نہیں ہوئے. تو یعنی اس وقت جس وقت یہ مسئلہ انہوں نے اٹھایا اس وقت یہ 5 کے 5 مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، جو بات میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی انسان 100% برا نہیں ہوتا، کوئی بھی قوم 100% بری نہیں ہوتی، کوئی بھی معاشرہ 100% برا نہیں ہوتا، کوئی بھی سوسائٹی 100% بری نہیں ہوتی، کوئی بھی برادری، کوئی بھی زبان والا 100% وہ برے نہیں ہوتے. ہر سوسائٹی میں، ہر کمیونٹی میں، ہر برادری میں، ہر زبان والے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. ایون کہ کافروں کا معاشرہ اس میں بھی اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں. اس لیے بیک جنبش قلم کسی انسان کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ شیطان ہے، یہ کسی سوسائٹی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ سوسائٹی 100% غلط ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ اسی سوسائٹی کے لوگ تھے جو جاہلیت کا معاشرہ تھا، یہ وہ اسی سوسائٹی کے لوگ تھے جو کھڑے تھے حضور کے ساتھ، لابنگ کی انہوں نے حضور کے لیے. اور پھر صرف یہ لابنگ کرنے والے غیر مسلم نہیں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 3 سال جنہوں نے اس بائیکاٹ کو کاٹا ہے، جو آپ کے ساتھ اس گھاٹی میں 3 سال ایک طرح سے قید رہے، ان میں بہت بڑی تعداد غیر مسلموں کی تھی. کبھی کبھی اس پہ اگر سوچیں نا آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک مشرک ہے وہ بائیکاٹ کاٹ رہا ہے، وہ 3 سال سمجھے جیل میں گزار رہا ہے. کیوں گزار رہا ہے؟ کہ مشرکین نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. مشرکین نے بائیکاٹ کیوں کیا ہوا ہے؟ کہ بھائی ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں. تو یہ تو ان کے بھی معبود تھے نا جو بائیکاٹ کاٹ رہے ہیں، جو مشرکین حضور کے ساتھ جو کھڑے تھے وہ بھی تو مشرک تھے، ان کے بھی تو معبودوں کو حضور برا بلا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو بھائی اچھے لوگ برے لوگ آپ کو ہر سوسائٹی ہر معاشرے میں ملتے ہیں. اس لیے کسی بھی سوسائٹی کو، کسی بھی معاشرے کو یہ کہنا کہ یہ 100% غلط ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کوئی بھی انسانی معاشرہ 100% ٹھیک بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی انسانی معاشرہ 100% برا نہیں ہوتا، اور کوئی انسان بھی 100% ٹھیک نہیں ہوتا اور کوئی انسان بھی 100% برا نہیں ہوتا. معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. ہمارے استاد محترم مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کو فرشتہ بنا دیتے ہیں، کسی پہ تنقید کرتے ہیں اس کو شیطان بنا دیتے ہیں. تو بھائی نہ وہ فرشتہ ہے نہ وہ شیطان ہے، انسان ہے. تو انسان کو فرشتہ بھی نہ بنائے، انسان کو شیطان بھی نہ بنائے، انسان کو انسان رہنے. اس وقت غزہ کے اندر جو صورتحال بنی، آپ دیکھیں جنوبی افریقہ ایک مسلم ملک تو نہیں ہے، جنوبی افریقہ اٹھا اور باقاعدہ اس نے جا کے عالمی عدالت کے اندر اسرائیل کے خلاف کیس فائل کیا کہ بھائی اس نے جینوسائیڈ کیا ہے، نسل کشی کی ہے اور ظلم کیا جا رہا ہے، انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اور عالمی عدالت نے جنوبی افریقہ کی کیس دائر کرنے پر اسرائیل کے خلاف فیصلہ دیا کہ اسرائیل جینوسائیڈ کا مرتکب ہو رہا ہے. اب جو جنوبی افریقہ کا ملک، اب جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آئے صدر بنا ہے، تو اس نے جنوبی افریقہ کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اس کے باوجود ان کا بیان آیا کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، ہم غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اسرائیل کے خلاف اپنی پالیسیوں کو اسی طرح آگے بڑھاتے رہیں گے. ایک غیر مسلم ملک ہے، وہ عالمی عدالت میں جا کے غیر مسلم ججوں کے سامنے کیس فائل کر رہا ہے، اور وہ غیر مسلم جج اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں. کتنا ہی اچھا ہو کہ مسلمان سارے ممالک مل کر جنوبی افریقہ کو، ساؤتھ افریقہ کو سپورٹ کریں ایک لابنگ کے ذریعے. اور ضروری نہیں ہے کہ صرف مسلمان ملک سپورٹ کریں، مسلمان ملکوں کی ایسی مضبوط سفارتکاری ہو کہ وہ سارے غیر مسلم ملکوں کے پاس بھی جائیں، ان سے بھی بات کریں کہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. غزہ کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ تو ہے ہی، انسانیت کا مسئلہ ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں پر. اب اگر وہ ایک ایک ملک کے پاس جائیں کہ بھائی آپ بھی ساؤتھ افریقہ کو سپورٹ کریں، آپ بھی سپورٹ کریں، تو اس میں بہت سارے ممالک مسلمان شامل ہو جائیں گے، بہت سارے ممالک غیر مسلم شامل ہو جائیں گے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ایسی کمپین چلائی جائے. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، لیکن یہ شعور، یہ بیداری، یہ احساس کیا ہم میں ہے؟ ہمارے سیاسی لیڈرز کو اتنی اہمیت اس کیس کی ہے؟ اور ہمارا جو سیاسی کارکن ہے، ہمارا جو ایک عام فرد ہے، کیا اس کو اتنا شعور ہے کہ وہ اپنے سیاسی لیڈر سے یہ ڈیمانڈ کرے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں یہ سیاسی شعور نہیں دیا گیا، ہمیں یہ سیاسی شعور نہیں دیے، کوئی دینا بھی چاہے تو نہیں دینے دیا جاتا. یہ میں آپ کو یہ شعور دے رہا ہوں، سیرت کی روشنی میں دے رہا ہوں، قرآن حدیث کی روشنی میں دے رہا ہوں. تو اس لیے میں کہتا ہوں سیرت میں ہمارے مسائل کا حل ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ سیرت کو پڑھنا شروع کریں، ایک ایک مسئلے کا حل آپ کو ملتا جائے گا، اور جو حل ملتا جائے عزم کریں، ارادہ کریں کہ کم از کم
اپنی ذات کی حد تک میں نے اس کو فالو بھی کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ بہرحال آج جو ہم نے ڈسکس کیا ہے 12واں حربہ، تو یہ سارے وہ حربے ہیں جو مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف، صحابہ کے خلاف استعمال کیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ کے فضل و کرم سے اس ایک ایک حربے کو ناکام کرتے چلے گئے۔ وہ دین کے پیغام کو محدود کرتے جا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کرتے جا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سازش کو اللہ کے فضل سے ناکام کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ کامیابی کس کو ملی؟ قریش کے لوگوں کو، مشرکین مکہ کو، اسلام کے دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ اسی شیبہ ابی طالب کی وجہ سے بھی یہ جو ان کی چال تھی یہ بھی الٹی پڑی ہے۔ اس وجہ سے بھی دین اور پھیلا۔ جب ظلم ہوا لوگ اور زیادہ متوجہ ہوئے کہ یار ان پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، ذرا ان کو دیکھیں، پڑھیں، ان کا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، لوگ اور دین کے قریب آنا شروع ہو گئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کے خلاف ہمیشہ یہ 12 حربے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں، دین کے خلاف ہمیشہ یہ حربے استعمال ہوتے رہے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم کس گروپ کا حصہ ہیں، اس گروپ کا حصہ ہیں یا اس گروپ کا حصہ ہیں، اور کیا ہم ان حربوں کو ناکام کرنے کے لیے اپنی کوششیں صرف کرتے ہیں، اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں، یا ان حربوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا وزن ان کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں۔ ہم کس جانب کھڑے ہیں؟ جس جانب ہم کھڑے ہیں، سیرت ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ ہے، سیرت ہمارے پاس ایک ترازو ہے، اس سیرت کے پلڑے میں ہم تول لیں گے کہ آپ اس جانب ہیں یا میں اس جانب ہوں یا اس جانب ہوں۔ یہ جو 12 حربیں ہم نے پڑھے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی نے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ترازو میں تولنا ہے کہ میں اس جانب کھڑا ہوں یا اس جانب، میں رائٹ ونگ میں ہوں یا لیفٹ ونگ میں ہوں۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، وقت گزر جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دی، دنیا سے تشریف لے گئے لیکن کامیاب ہو کے چلے گئے۔ مشرکین مکہ نے سازشیں کی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے لیکن ناکام ہو کے چلے گئے۔ ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے اور دین کے خلاف سازشیں کرنے والے بھی چلے جائیں گے، لیکن جو دین کے خلاف سازشیں کرنے والے وہ ناکام ہو جائیں گے، اور جو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ وہ حربیں جو مکہ کے لوگوں نے اختیار، بہت سارے حربیں وہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو مدینہ کے اندر یہودیوں نے، مشرکین نے پھر آپس میں مل کے بہت سارے حربیں انہوں نے بھی آزمائے۔ وہ انشاءاللہ جب ہم ہجرت مدینہ کے بعد کی زندگی کو ڈسکس کریں گے وہاں ہم اس پہ بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں جنگیں بھی ہوئی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگوں میں بھی شریک ہوئے ہیں، ظاہر ہے یہ بھی وہی حربے تھے جو اسلام کے خلاف استعمال ہو رہے تھے، لیکن یہ 12 وہ سمجھے میجر طریقے تھے، وہ بڑے مین موضوعات تھے جو قریش نے اختیار کیے اسلام کے خلاف۔ تو یہاں پر ہمارا یہ جو سبجیکٹ ہے یہ کسی حد تک کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں جو سازشیں ہوتی رہیں، جو طریقے انہوں نے اختیار کیے، اس پر انشاءاللہ ہم وہاں پہ بات کریں گے۔ لیکن اس سبق کے آخر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک خلاصے کے طور پر، جو نفسیاتی جنگ ہے، جس کو سرد جنگ بھی کہتے ہیں، جس کو سیاسی جنگ بھی کہتے ہیں، جس کو نظریاتی جنگ بھی کہتے ہیں، فکری جنگ بھی کہتے ہیں، اعصاب کی جنگ بھی کہتے ہیں، آپ اس کو سائیکولوجیکل وار کہہ لیں، آپ اس کو 5th جنریشن وار کہہ لیں، آپ اس کو جناب پولیٹیکل وار کہہ لیں، آپ اس کو کولڈ وار کہہ لیں، کوئی بھی اس کو ٹائٹل دے دیں۔ یہ جو نفسیاتی جنگ ہے یہ ہمیشہ سے اسلام کے خلاف لڑی گئی ہے، آج بھی لڑی جا رہی ہے۔ اس کے کچھ ہتھیار ہیں، میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے کیا کیا ہتھیار ہیں، اس کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے، اسلام کے خلاف یہ ہتھیار استعمال ہو رہا ہے، ہم نے اس کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ اس پر ایک کتاب ہے، ڈاکٹر عبد الوہاب کحیل کی ایک کتاب ہے عربی میں، الحرب النفسیہ ضد الاسلام۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں اسلام کے خلاف ہونے والی نفسیاتی جنگ کے وہ حربے اس کے اندر ذکر کیے ہیں۔ آج تو یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ بن چکا ہے اور ہمارے مدارس کے اندر علماء کو یہ سبجیکٹ پورا پڑھنا چاہیے، اور اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر ہمارے مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بھی پڑھنا چاہیے کہ سائیکولوجیکل وار اگینسٹ اسلام، یا میڈیا وار اگینسٹ اسلام، یا پولیٹیکل وار، یا کولڈ وار اگینسٹ اسلام، یا 5th جنریشن وار اگینسٹ اسلام، یہ کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کون کون سے میڈیم استعمال کیے جاتے ہیں، کس طرح لوگوں کو انفلوئنس کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ بات کریں کہ نفسیاتی جنگ کے لیے کتنے حربے استعمال کرتے ہیں، تو 4 بنیادی حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو اس کتاب کے سمجھیں سمری بتا رہا ہوں، خلاصہ بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہم نے سیکھنا ہے اور آگے سکھانا ہے اور اس کو ایڈاپٹ کرنا ہے جو جو سیکھنے کی چیزیں ہیں۔
پہلا حربہ یہ اختیار کیا جاتا ہے نفسیاتی جنگ کے اندر کہ آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کا جو ہدف ہے وہ حاصل کرنا ناممکن ہے. یعنی آپ جو سٹرگل کر رہے ہیں نا بلا وجہ کہ اپنا توانائیاں پیسہ سب کچھ ضائع کر رہے ہیں, حاصل وصول آپ کو کچھ نہیں ہونے والا. کسی بھی طرح سامنے والے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ بھئی تمہاری کوشش ایسے ہی فضول میں ہو رہی ہے, کچھ تمہیں حاصل ہونے والا نہیں ہے, لہٰذا آرام سے بیٹھو, انجوائے کرو, چل کرو, اپنی زندگی بس گزارو, زیادہ فضول کے پنگے مت لو. پہلا حربہ یہ اختیار کیا جاتا ہے. یہ حربہ اسلام کے خلاف اختیار کیا گیا, آپ اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں. دوسرا حربہ یہ اختیار کیا جاتا ہے نفسیاتی جنگ کے اندر کہ آپ کو اپنی لیڈرشپ سے, قیادت سے بدظن کیا جاتا ہے, بدگمان کیا جاتا ہے کہ قوم کو اپنے لیڈر سے, اپنی قائدین سے توڑ دیا جائے, ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا, آپ کو ساحر, شاعر, مجنون, دیوانہ, کیا کچھ کہا گیا, کاہن. قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ ساری تفصیل پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کیا کیا پروپیگنڈے کیے گئے, صحابہ کرام کو کس طرح حضور سے توڑنے کی کوشش کی گئی. یہ حربہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ناکام ہوا. آج بھی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا حقیقی لیڈر کون ہے. ایک تو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں, کیا یہ ہمارے حقیقی لیڈر ہیں؟ غور کریں, کوئی کرائٹیریا بنائیں, کوئی سٹینڈرڈ بنائیں, ان کو جج کریں. جو آپ کو لگتا ہے تو پھر ان کو اس کے مطابق جج کریں. اور اگر یہ نہیں ہے تو کون ہے, کون آپ کو سمجھا رہا ہے, کون آپ کو صحیح گائیڈ لائن دے رہا ہے, کون آپ کو ڈائریکشن. پھر ہماری زندگی کے اتنے ایسپیکٹ, اتنی جہات, اتنی ڈائریکشنز ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈائریکشن میں آپ کو ایک ہی آدمی لیڈ کر رہا ہو. سکتا ہے ایک فیلڈ میں آپ کا کوئی لیڈر ہو, دوسری فیلڈ میں دوسرا لیڈر ہو, تعلیم کے میدان میں کوئی لیڈر ہو, سیاست کے میدان میں کوئی لیڈر ہو, عمل کے میدان میں. تو ہر ایک لیڈر کو جب آپ پہلے پہچانیں, جج کریں, کھنگالیں, جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا صحیح لیڈر ہے مسلمانوں کا, پھر اس کے ساتھ چمٹ جائیں. پھر اگر اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو اس سے متاثر نہ ہو. تیسرا حربہ اسی کی سمجھے دوسرے حربے کی تکمیل ہے, اسی کی ایک کڑی ہوتی ہے کہ تنہا کرنے کی کوشش کی جاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تنہا کرنے کی کوشش کی گئی, صحابہ کو بھی تنہا کرنے کی کوشش کی گئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سپورٹرز تھے ان کو بھی تنہا کرنے کی کوشش کی گئی. آج دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے. جو شخصیات پہ الزام لگائے جاتے ہیں نا کہ یہ دہشت گرد ہے, فلاں, یہ تنظیم, مقصد یہ کہ یہ تنظیم تنہا ہو جائے, آئسولیٹ کر دیں, اس شخص کو آئسولیٹ کر دیں, اس ملک کو آئسولیٹ کر دیں. اس ملک کو آپ نے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا, اس پہ آپ کا اقتصادی پابندی لگا دی, بائیکاٹ کر دیا, آئسولیٹ ہو گیا وہ ملک. اب جب آئسولیٹ ہو گیا, پہلے اس کو مارو, پھر دوسرے کو آئسولیٹ کرو, پھر اس کو مارو. یہی حربہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اختیار کیا. یہی حربہ آج بھی استعمال ہوتا ہے. چوتھا حربہ اور جو ہدف ہوتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول اس نفسیاتی جنگ کا, تقسیم کرو, حکومت کرو. لوگوں کو بتاؤ آپ کو آپ کے حقوق نہیں دیے جا رہے, فلاں قبیلے کو فیور کیا جا رہا ہے, فلاں صوبے کو فیور کی جا رہی ہے, فلاں شخص کو فیور دی جا رہی ہے, اس کو نوازا جا رہا ہے, تمہیں نہیں دیا جا رہا. اس طریقے سے پھر ایک تو یہ تقسیم کا طریقہ, دوسرا آپ ان کو فرقوں میں بانٹ دو. ایک کو بولو وہ تمہارے خلاف یہ کر رہا ہے, دوسرے کو بولو وہ تمہارے خلاف یہ کر رہا ہے, اس کو بولو وہ تمہارے خلاف یہ کر رہا ہے. ابھی عراق سے پچھلے دنوں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے, عراق کے جو مفتی اعظم ہیں ان کے بیٹے آئے ہوئے تھے جامعۃ الرشید, یہاں انہوں نے وزٹ کیا. تو وہ بتا رہے تھے کہ صدام حسین کی جب تک حکومت تھی تو وہاں یہ فرقہ واریت بہت کم تھی. جب سے امریکہ نے وہاں حملہ کیا اور جو مسائل ہوئے, اب باقاعدہ وہاں پر اس فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی. وہ فرقے وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں جو پہلے ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا, لیکن وہ ابھی پھل رہے ہیں, پھول رہے ہیں. کیوں؟ جب یہ فرقہ واریت ہوگی, آپس میں لڑیں گے تو بس ڈیوائڈ اینڈ رول, یہ پالیسی ان کی کامیاب ہو جائے گی. صحابہ کرام کے خلاف بھی یہ طریقہ استعمال کیا گیا. آپ جانتے ہیں وہ جو 3 صحابہ جن کا واقعہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے, غزوہ تبوک کے موقع پر جو صحابہ پیچھے رہ گئے تھے, ان کو باقاعدہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر آفر کی گئی تھی کافروں کی طرف سے کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں, دیکھیں آپ کا تو انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. ایک تو ہمیں یہ 4 طریقوں کا پتہ ہونا چاہیے. یہ باور کرانے کی کوشش کہ آپ کا ہدف ناممکن ہے, قیادت سے بدظن کرنے کی کوشش, تنہا کرنے کی کوشش, آئسولیٹ کرنے کی کوشش. چوتھے نمبر پر ڈیوائڈ اینڈ رول.
یہ تو 4 طریقے ہیں۔ اسلام کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی ہے آج کے دور میں، اس کے ہتھیار بھی 4 ویپن ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں اس وقت اسلام کے خلاف۔ نمبر 1 میڈیا۔ آپ جانتے ہیں اس وقت 5th جنریشن وار لڑی جا رہی ہے۔ 5th جنریشن وار کا جو اصل مرکز ہے وہ میڈیا ہے۔ اس میں مس انفارمیشن بھی ہے، اس میں ڈس انفارمیشن بھی ہے، اس میں مین انفارمیشن بھی ہے، ساری چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ جب تک سچ کی تحقیق ہوتی ہے جھوٹ 3-4 دفعہ دنیا کا چکر لگا چکا ہوتا ہے، اور اس پہ ریسرچ موجود ہے کہ جو فیک نیوز ہے، جو جھوٹی نیوز ہے، جو غلط خبر ہے، وہ سچی اور صحیح خبر کے مقابلے میں بہت تیزی سے سفر کرتی ہے، ٹریول کرتی ہے۔ یعنی اگر سچی خبر ایک آدمی کو پہنچ رہی ہے تو جھوٹی خبر اس سے کئی گنا زیادہ لوگوں کو اتنے دورانی میں پہنچ جاتی ہے جتنے دورانی میں سچی خبر ایک آدمی کو پہنچتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں فیک نیوز کتنی دبا کے پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں۔ پہلا ہتھیار ہے میڈیا۔ دوسرا ہتھیار ہے سینما اور لٹریچر۔ فلم کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، ڈاکومنٹریز کے ذریعے اسلام کو، مسلمانوں کو، مسلمان تنظیموں کو، مسلمان ملکوں کو ان کا ایک ایسا نقشہ پیش کیا جائے کہ لوگ وحشت کھانے لگیں۔ سینما اور لٹریچر۔ تیسرا ویپن ہے تعلیم، تعلیمی نظام، تعلیمی نصاب، کہ تعلیمی نظام اور نصاب کے اندر ایسی چیزیں ڈال دیں جو اسلام کے خلاف ہوں، یا کم از کم ان کو اسلام سے غیر متعلق کر دیں۔ میں آپ کو پہلے بھی اس پر بتا چکا ہوں کہ دیکھیں اسلامی ہیروز کے واقعات ہیں، وہ اگر آپ اس کو سیکولرائز کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی ہیروز کے واقعات نکال کر بلی کی کہانی ڈال دیں، چوہے کی کہانی، گدھے کی کہانی، خرگوش کی کہانی۔ تو خرگوش کی کہانی کوئی ناجائز کہانی تو نہیں ہے، لیکن یہ کس قیمت پہ آپ نے شامل کی ہے؟ کس مسلمان ہیرو کا تذکرہ نکال کے خرگوش کی کہانی شامل کی ہے؟ اب جب مسلمان بچہ خرگوش کی کہانی پڑھے گا اس کو اس سے موٹیویشن ملے گی، یا آپ نے مسلم ہیروز کو پڑھتا اس سے موٹیویشن ملتی؟ تو تعلیمی نظام پہ کیسے اس کو سیکولرائز کیا جاتا ہے یہ پورا ایک مستقل سبجیکٹ ہے۔ میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ میں جس کا جو میدان ہے وہ اس پہ فوکس کر کے ذرا اس کو پڑھے، اسٹڈی کرے۔ چوتھا ہتھیار جو استعمال کیا جاتا ہے سیاسی نعرے اور سیاسی ٹائٹل، کہ مسلمانوں کو یہ قرار دیں کہ یہ بہت پرانے شدت پسند ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ جناب ٹیررسٹ ہیں، اور یہ جناب انتہا پسند ہیں، رجعت پسند ہیں، پتھر کے دور کے لوگ ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر جو اسلامو فوبیا کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہی سیاسی نعرے، ٹائٹل، پروپیگنڈا، اسلام کے خلاف جو میڈیا پہ زہر انڈیلا جا رہا ہے، ہم سب کی اس حوالے سے ذمہ داری ہے۔ یہ 4 ہتھیار ہمارے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں: میڈیا، سینما اور لٹریچر، نصاب اور نظام تعلیم، سیاسی نعرے، سیاسی ٹائٹل اور پروپیگنڈا۔ یہ 4 ہتھیار ہیں جو آج دنیا میں مسلمان ملکوں کے خلاف بھی، ہمارے مسلمان ملکوں میں رہنے والی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ملک کے خلاف آپ کو کیسے اکسایا جا رہا ہوتا ہے، آپ کے ملک کے اداروں کے خلاف آپ کو کیسے اکسایا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، شعوری طور پر آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ جو آدمی آپ کا خیر خواہ بن کے آپ کو کچھ کہہ رہا ہے وہ حقیقت میں آپ کا خیر خواہ ہو۔ کوئی بھی آ کے، جیسے میں نے آپ کو یہ حربے جو بتایا اسی لیے بتایا کہ وہ ڈائریکٹ آپ کو آ کے نہیں کہتا کافر ہو جاؤ، اس طریقے سے ماحول بنایا جاتا ہے کہ آپ اسی پیراڈائم سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں جس پیراڈائم سے آپ کو دشمن دکھا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جب سوشل میڈیا پہ بات آئی کنٹرول کرنے کے اس حوالے سے، تو آپ دیکھیں کتنی لاکھوں آئیڈیز ہیں جو دوسرے ملکوں سے آپریٹ ہو رہی ہیں، اور اس میں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ملک کے خلاف زہر انڈیلا جا رہا ہے، اور آپریٹ کسی دوسرے ملک سے ہو رہی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کیا خود بخود ساری چیزیں آپریٹ ہو رہی ہیں؟ اور ہمیں کیا، ایز اے نیشن ہمیں ان چیزوں کا ادراک اور احساس اور شعور ہے یا نہیں؟ آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ اس ساری جنگ کا مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ ہم نے یہ 4 ہتھیار استعمال کرنے ہوں گے، میڈیا کا بھی، ڈاکومنٹریز کا بھی، کہ ہم ڈاکومنٹریز بنائیں، ایسے شریعہ کمپلائنس ڈرامے یا فلمیں اگر ہم بنا سکیں، ہماری ڈرامہ انڈسٹری کے اندر ایسے لوگ ہوں، اس سینما اور لٹریچر کو ہم اپنی اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے استعمال کریں۔
میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کا استعمال کریں، سینما اور لٹریچر کا استعمال کریں. ہمارے ہاں جو تعلیم کے ایکسپرٹ ہیں، جو ایجوکیشنسٹ ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آدمی جس فیلڈ کا ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی اس فیلڈ کو اسلامائز کیسے کرنا ہے، اور اپنی اس فیلڈ کو استعمال کرتے ہوئے کہاں کہاں ہمیں کھوکھلا کرنے کی کوشش کی، میں نے اس کا حل کیسے تلاش کرنا ہے. یہ سیرت کا بہت اہم میسج اور پیغام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو سبق ہے اس کو آپ لوگ دوبارہ سنیں، سہبارہ سنیں، بار بار سنیں، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے سبق سے متعلق سوالات وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا سوال، مشرکین مکہ کا 12واں حربہ کیا تھا؟ قرآن پڑھتے وقت شور شرابہ کرنا، مذاق اڑانا، بائیکاٹ. اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے لابنگ کس نے کی؟ ہشام بن عمر، عتبہ بن ربیعہ، حکیم بن حزام. ابو جہل کو اونٹ کی ہڈی اٹھا کر کس نے ماری تھی؟ زمعہ بن اسود، ابو البختری، ہشام بن عمر. کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بائیکاٹ میں صرف مسلمان تھے یا غیر مسلم بھی تھے؟ صرف مسلمان تھے، صرف غیر مسلم تھے، مسلمان اور غیر مسلم دونوں تھے. لابنگ کرنے والے کل افراد کتنے تھے؟ 5، 10، 15. نفسیاتی جنگ کا چوتھا حربہ کیا ہے؟ تنہا کرنے کی کوشش، تقسیم کرو اور حکومت کرو، قیادت سے بدظن کرنے کی کوشش. نفسیاتی جنگ کا پہلا ہتھیار کیا ہے؟ میڈیا، سیاسی نعرے، لٹریچر. کیا کسی معاشرے کو 100% غلط قرار دینا درست رویہ ہے؟ جی ہاں، جی نہیں. کیا غیر مسلموں میں اچھے لوگ ہوتے ہیں؟ جی ہاں، جی نہیں. کیا ہمیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے لابنگ سیکھنی اور کرنی چاہیے؟ جی ہاں، جی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.